میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیر وغیرہ کے مزارات پہ جانا بھی نیکی ہے؟ مزارات پر جانا جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سنت مبارکہ اس اعتبار سے کہ مزار جو ہے وہ قبر کو کہتے ہیں، صحیح، یعنی کسی کے مزار پہ جانے کا مطلب اس کی قبر پر جانا ہوتا ہے، اور مزار جو اوپر بلڈنگ بنتی ہے وہ قبر کے اوپر بنتی ہے، اصل مزار وہ قبر ہے، ٹھیک ہے، اور جو اوپر تعمیر ہے یہ گنبد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی کے مزار پر جانے کا مطلب کسی کی قبر پر جانا ہے، اور قبروں پر جانا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اور صالحین کی قبروں پر جانا اس میں جو ہے زیادہ فائدہ ہے۔ صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احد شریف کے شہیدوں کی قبروں پر جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اچھا، ماشاءاللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقصد احد شریف کے شہیدوں کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ صحیح، ایک دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیع شریف جانا بکثرت احادیث سے ثابت ہے، ایک نہیں ہے، کثیر احادیث ہیں۔ ٹھیک، اب بقیع شریف کے اندر صحابہ کرام تو صالحین کے وہ قبریں ہیں، صالحین کے مزارات ہیں، تو لہذا ان پر جانا بھی اس اعتبار سے سنت ثابت ہوا۔ ماشاءاللہ، تیسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی، مختلف الفاظ کے اندر مروی ہے، قبرستان جاؤ تو یہ دعا، یہ وہاں پر جا کر یہ سلام کہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں تھوڑے سے مختلف ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، صحیح، اس میں دوسرے الفاظ۔ ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ والی احادیث ہیں یہ ایک سند نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے درجنوں سندوں کے ساتھ یہ مروی دعائیں ہیں، جس علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکر احوال الموتیٰ والقبور میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں، اور کتاب الروح نامی کتاب کے اندر بھی اس کے بارے میں وہ روایات موجود ہیں، اور احادیث صحیحہ کے ساتھ یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلام فرمانا اور سکھانا، اس سے پتہ چلا کہ قبروں پر جانا اور جا کر یہ سلام کہنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ یہ تین باتیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی بات، حدیث مبارک موجود ہے، صحاح ستہ میں سے ایک کتاب میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها الآن، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی۔ صحیح، عام قبروں پر جاتے ہیں، عام قبرستان میں تو مطلقاً آخرت یاد آتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا حال ہوگا، جنتی ہے یا جہنمی ہے، قبر کے اندر ثواب ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے، نعمتیں ہیں یا وعیدیں ہیں، تو اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور نیک آدمی اور کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں آخرت یاد آتی ہے معنی جنت کے اندر۔ صحیح، کہ وہاں آدمی جا کے یہ سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بزرگ نیک اعمال کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کشادہ ہوگی، جنت کی نعمتیں ان کی قبر میں آ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہے، ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کس شان کے ساتھ حاضر ہوگی، تو یہ بھی آخرت کی یاد ہے۔ تو وہ جو حدیث میں مقصد بیان کیا گیا کہ پہلے میں منع کرتا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یعنی قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو یہ جو چار چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ قبروں پر جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ نیکی کا کام ہے، سنت ہے، اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے، ترغیب موجود ہے، روایت کے اندر ترغیب موجود ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا قبروں پر جانے کا۔ اب جہاں تک ہے عورتوں کا تعلق، جی، عورتوں کے معاملات کے اندر یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے جو علماء یا ہم سے جو پچھلے زمانے کے علماء گزرے ہیں انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قبروں پر نہ جائیں، وہ قبروں پر نہ جائیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنے عزیز کی قبر پر جائے گی تو وہ پھر غم تازہ کرنے کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور اگر کسی مزارات پہ جائیں گے تو عام طور پر ادب کے اندر افراط و تفریط، یعنی بہت کمی یا بہت زیادتی، یہ والی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ان کے پیش نظر عورتوں کے لیے یہی فرمایا گیا کہ سلامتی اسی کے اندر ہے کہ عورتیں قبروں پر نہ جائیں، لیکن مردوں کے لیے ان کے لیے جانا جائز ہے، ثواب ہے، سنت ہے، بہت بڑی نیکی کا ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔